جن کو ابھی جو ہماری تربیت رہی ہے پہلی شوال کے بعد پتہ چلے گا کہ صرف روزے کی حالت ہی میں ہم برا بھلا نہیں کہتے تھے، یا روزہ جیسے ختم ہو گیا تو برا بھلا زبان میں لگا ہو گئی، یا صرف روزے کی حالت ہی میں ہم قرآن کوشش کرتے تھے کہ ایک جز ختم کرنے جائیں، نہیں ہوتا تھا تو 2-4-5 صفحہ تو پڑھ ہی لیتے تھے، روزانہ خالی وقت ہو جاتا تھا. تو کیا ایک شوال کے بعد ہم روزانہ قرآن کو اپنی روٹین میں لائیں گے؟ 10 صفحہ نہ صحیح 10 سطریں تو پڑھ سکتے ہیں، 10 آیتیں تو پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم ادھر روزے کی حالت میں کسی بھی مجبور کو دیکھا جو ہماری جیب میں ہوا، یا تو اپنی جیب سے دے دیا، یا فون اٹھایا میسج کیا، کسی کو فون کر دیا کہ بھیا میں نے دیکھا کہ آپ کو بڑا پریشان تھا، اس کو گھرانے میں یہ ہے، افطار کی یہ پریشانی، اس طرح کی پریشانیاں ہیں، اپنی جیب سے کیا تو کیا کہنا، اور نہیں کیا تو سبب خیر ہے کسی کو فون کیا. اگر صرف 1 لیٹر تیل بھی کسی کے گھر پہنچ گیا تو آپ اس میں ثواب میں صحیح و شریک. تو کیا رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت کسی مجبور کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ ہمارے دل میں جاگے گا کہ کسی مجبور کی مجبوری دیکھی جائے، کسی مظلوم کی مظلومی دیکھی جائے، کسی بھوک کی بھوک کا احساس کیا جائے، کسی پیسے کی تڑپ کو دیکھا جائے؟ اگر یہ چیزیں ہیں زبان سے لے کر کے آنکھ، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، شعور، عقیدہ، ادراک، فہم، ان سارے چیزوں پر پھر وہی الہی پہرا ہے تو آپ رمضان کی جو ٹریننگ آپ نے کی ہے وہ کامیاب ہے. اور اگر اس کے بعد اگر زبان میں لگام ہو جائے، ہاتھ میں مہار ہو جائے، پیروں میں کوئی کسی قسم کی پابندی کی بیری نہ رہ جائے، جو جی میں آئے کہہ رہا ہے، جو دل میں آئے سوچے جو آئے بکتے چلے جائے، کرتے چلے جائے، کہتے چلے جائے، الزام، اتہام، چاہیاری، مکاری، فریب کاری، دسیسہ کاری، دغل بازی، یہ ساری چیزیں زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے تو ہم نے ایک مذہبی رسم منائی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے. کیا بات ہے. ہم نے ایک مذہبی مشق اور ٹریننگ کیا ہے. ایک شریعت کے قانون کے تحت ہم نے ایک طرح کی جیسے کہا جائے اگر ایک نفسیاتی ورزش کی ہے، نفسانی ورزش کی ہے جسے روزہ کہا جائے، اور اگر جسمانی ورزش کیا ہے تو اس کو نماز کہا جائے. اور نہیں اگر اس کے بعد تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان نے ہم پر اثر کیا ہے، تلاوت قرآن نے ہم پر اثر کیا ہے، مجبوروں کی حاجت روائی کرنے کی ایک الگ لذت ہوگی. کتنا کریم قول ہے اس کریم مولا کا. مولا فرماتے ہیں کہ کریم لوگ کھلا کر کے لذت محسوس کرتے ہیں. میرے کائنات کا جملہ ہے، کریم لوگ کھلا کے لذت محسوس کرتے ہیں، اور لئیم اور پست لوگ کھا کے لذت محسوس کرتے ہیں. اور کھانے میں صرف یہ نہیں ہوتا کسی کو روٹی دے دی جائے، چاول اور گوشت اور کچھ چیز دیا جائے، ہر وہ خوراک جو جسم اور روح کو سیراب کر دے، اس کی شکم سیری کر دے. کرم کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی جسم کا بھوکا ہے تو اس کے سامنے لا کر کے لقمہ تر رکھ دیا جائے تاکہ کھا کے سیراب ہو جائے، شکم سے ہو جائے. لیکن اگر کسی کی روح تشنا ہے، کسی کا عقیدہ پیسا ہے، اگر کسی کی فکر تنہا گھوم رہی ہے، اگر کسی کا نظریہ لاواز گھوم رہا ہے، تو کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی روح کو سیراب کیا جائے، فکر کو اس کو پامال ہونے کے بجائے اس سے آباد کیا جائے، اس کے عقیدے کو گمنام ہونے اور گمراہ ہونے سے بہتر ہے اس کو ایسی باتیں میں لے جایا جائے جہاں سے خوشبو آتی ہو. ان چیزوں کو بھی کرم کا تقاضا ہے. لیکن کچھ ایسے لائم اور پست لوگ ہوتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، چیزیں معلوم کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لکھنے کے بعد، بولنے کے بعد لکھنا آ جاتا ہے، بظاہر پڑھنا آ جاتا ہے، کچھ کہنا آ جاتا ہے. تو جس دسترخوان شرف و کرم پر خوشہ چینی کی تھی، لقمہ قلم اٹھایا تھا، وہ قلم اسی کے خلاف چلنے لگتا ہے. اور جس در سے میں اپنوں کی طرف اشارہ نہیں کہ میں تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور جس در دسترخوان سے کچھ حاصل کیا تھا اسی کے خلاف بھوکنا شروع کر دیتے. وہ جو امت کے امام اعظم ہیں، میری بات کی تائید، اگر آپ تو علماء اکرام ہیں تو ناظرین تک ہماری بات پہنچے، جو امت کے امام اعظم کہے جاتے ہیں، جو امت کے امام اعظم کہے جاتے ہیں، ان کے استاد کا نام تو دنیا جانتی ہے. اور پھر باقی بہت کہتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میرے پاس یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا. جو امام جس کے لیے کہا جاتا ہے امام اعظم کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جو ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کیا کریں، آنکھوں کو کھولے رکھیں یا بند رکھیں؟ تو کہیں گے جاؤ دیکھو کہ جعفر صادق کیا کرتے ہیں، اگر وہاں کھلی رکھتے ہیں تو بند رکھنا، اور اگر وہ بند رکھتے ہیں تو کھلی رکھنا. ساحل نے کہا کہ کس کی ہمت ہے کہ جا کر کے جو امام سجدے میں فرزند رسول سجدے میں ہو تو کون جا کے جرات کرے گا، جا کے چھانک کر کے دیکھے کہ جعفر صادق کی آنکھ کھلی ہے یا بند. مزاج پہچانا یا مخالفت کی، تو کہا ایک آنکھ کو کھلی رکھو یا آنکھ کو بند رکھو. اگر جعفر صادق اگر آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو بند کر کے مخالفت ہو رہی ہے، اور اگر وہ سجدے میں آنکھ بند رکھتے ہیں تو کھلی آنکھ سے مخالفت ہو رہی ہے.
हवा से लुक़्मे तर खा गई लहजे का चराग, अब किसी हर्फ को इज्जत नहीं मिलने वाली। कामयाबी आज की दुनिया में तजारत की कामयाबी है कि माल का अंबार लगा दिया जाए। सियासत की कामयाबी है कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर काबिज हो जाया जाए। इल्म की कामयाबी का मतलब यह है कि हमारे जिस मैदान का हो उस मैदान में आकर के बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, और अगर इस्लामी और इस मजहब में आ गया तो अब्दुल्लाह रुस्वा कहला दिया जाए। और अगर समाजी उसकी जिम्मेदारियों में से समाजी कारकुन होने के नाते उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पुल बना दे, रोड बनवा दे, पानी का इंतजाम करा दे, ठंडी और गर्मी का इंतजाम करा दे, और जितनी सारी जरूरियात होती है, कहीं सराय बना दिया, कहीं पनाहगाह बना दी, कहीं कुछ बनवा दिया। जो जिस मैदान का है उसके मैदान में, उसी मैदान में वो कुल्ले तक और चोटी तक, उसके टॉप तक पहुंच जाए, उसकी वही कामयाबी होती। तिजारत की कामयाबी, माल का अंबार। सियासत की कामयाबी, ओहदे पे पहुंच जाना। और वकालत की कामयाबी कि जज सुप्रीम कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट जाके जज बन जाए। जिस जिस मैदान का होता उसी एक मैदान की चोटी पे पहुंच जाने को कामयाबी समझता। लेकिन कुर्बान जाओ उस तरीके कायनात पर, मौलाए तो जहां पर जिसने कामयाबी का राज न सियासत बताया, न तिजारत बताया, न माल को अंबार करना बताया, न लोगों का कब्जा बताया, न तलवार की धार और बार बार दुश्मनों को फतह करना, उन दुश्मनों को कुछ देना बताया, बल्कि सजदे में सर रखे हुए इताअत परवरदिगार में अपना वजूद पेश कर देने का नाम कामयाबी बताया। होना तो ये चाहिए था कि जब उस वक्त के अरब का सबसे बड़ा बहादुर आया था, तो जब उसे दो हिस्सों में बांट दिया था, तब अमीर कायनात को, अमीर कायनात साहिब दुल्दुल सवार साहिब जुल्फ़िकार को ये कहना चाहिए था कि मैं कामयाब हो गया हूँ। जब किसी को कमर से दो हिस्से में किया था, किसी को सर से दो हिस्से में किया था, किसी को उसके बंदे कबा से उछाला था तो ऊपर चला गया था, फिर जमीन पे दे मारा था, किसी को नेज़े के हनी पर उठा लिया था, किसी को एक तीर पकड़ किया था तो कलम में ऐसा जाकर के पैबस्त होकर तराजू होकर के रह गया था। जो भी मैदान में आया था अली के मुकाबिल आया जरूर था, वापस नहीं गया था, लेकिन किसी भी मैदान मिज़राब में, मैदान जंग में अली की कहीं भी आवाज नहीं आई कि मैं कामयाब हो गया हूँ। और पेशानी पर कहीं भी नौज बिल्ला में वो लफ्ज ना पा के मैंने से अपनी बात को कहने के लिए पेशानी अली पर मैदान जंग में तलवार की बाट पर फतह होने वाली किसी की कामयाबी पर गुरूर की कोई एक लहर की और कोई लकीर पेशानी इमामत और अमीर कायनात पर दिखाई नहीं दी है। लेकिन कुर्बान जाऊं, इसी पेशानी अली पर जब खून के कतरात ने, जब खून की जब लकीर बनी है, तो सर सजदे में रखे हुए और सर उठते उठते एक जुमला कहा, रखे काबा की कसम में कामयाब। कामयाबी का मतलब माल नहीं, कामयाबी का मतलब तिजारत नहीं, कामयाबी का मतलब सियासत नहीं, कामयाबी का मतलब मैदान में जंग में जाकर के दुश्मनों के सरों का एहराम बना देना नहीं, कामयाबी का मतलब बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाना नहीं, कामयाबी का मतलब असलहों के खजानों को बना करके मजलूमों को कत्लेआम कर देने का नाम कामयाबी नहीं। कामयाबी खून बहाना नहीं है, कामयाबी खून बचाना है। कामयाबी का मतलब, अच्छा मजे की बात है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमन की बात और सुलह की बात वो मुल्क करता है जो सबसे ज्यादा असलहा बनाता भी है, सबसे ज्यादा बेचता भी है। आज पूरी दुनिया में अमन की बात सबसे ज्यादा वो करता है जो सबसे बड़े कारखाने असलहे उसके पास, जो सबसे ज्यादा बेचने की असलहे की मंडी में माल बिकता है उसका सबसे ज्यादा अमन का पैगाम हुआ। मैं एक आसान सी बात आपके पहुंचा दूं, अगर मैं एक सब्जी की खेती करता हूं, आलू की काश्त अगर करता हूं, तो मेरा हमो हम क्या होगा? मेरा सारा हमो हम ये होगा कि जैसे भी हो सके आलू की कीमत ऊपर जाए, आलू अच्छे रेट में बाजार में बिके, गांव में, शहर में, देहात में, शहर के निचले इलाकों में, शहर के पौष इलाकों में आलू का रेट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, खुशी किसको सबसे ज्यादा होगी? मुझको, इसलिए कि मैं काश्त करता हूँ। एक शख्स ऐसा है जो हमारा सेब की काश्त करता है, सेब की तिजारत करता है, उसका सोना, जगना, उठना, बैठना, उड़ना, बिछौना क्या होगा? ये होगा ना कि सेब की कीमत जितनी ऊपर चली जाए उतनी उसके लिए खुशी होगी, जितनी कीमत ऊपर जाए सेब बिकेगा, इसके पैसे में उसके अकाउंट में ज्यादा ऊपर चला जाएगा। आलू हो या सेब, बल्कि फारसी में कहते चाहे सेब दरख्ती हो चाहे सेब जमीनी, दोनों में रेट जितना बढ़ता जाएगा दोनों के ताजिर को उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। खुशी किसी अनाज बेचने वाले को सेब के कम और ज्यादा होने पर नहीं होगी, खजूर के व्यापारी पर आलू के कम और ज्यादा होने पर उसको टेंशन ही नहीं है। उसके घर में 2-4 किलो आना है, बहुत हो गया तो क्या, कम हो गया तो क्या, न कम होने पर खुशी न मर जाने पर उसको अफसोस होगा, इसलिए कि घर में चंद ही किलो तो आना है। लेकिन जो उसका व्यापारी है, ताजिर है, उसका होलसेलर है, वो तो चाहेगा जितना ज्यादा मंडी
زیادہ اس کو خوشی ہوگی. ایک آلو کے تاجر کو, ایک سیب کے تاجر کو ساری فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ سیب کی قیمت جتنی زیادہ اوپر جائے اتنی ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. انسان سے آپ بتائیے, ایک ملک اگر ایک علاقے کا علاقہ اگر اسلحے کی منڈی بناتا ہے, اسلحے کی کاشت کرتا ہے, اسلحے کی وہ تجارت کرتا ہے, تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اس لیے کہ اسلحے کی قیمت اوپر جائے, اسلحے کی قیمت اوپر جائے, اسلحے کی قیمت اوپر جائے. تو اسلحے کی قیمت اوپر جائے گی کب؟ اگر دنیا کے سارے ملک میں امن ہے, شانتی ہے, سکون ہے, دھیرتا ہے, ٹھہراؤ ہے, پیار ہے, محبت ہے, آپسی لگاؤ ہے, بھائی چارہ ہے, نہ اختلاف ہے, نہ چھپڑی سے, نہ دوریاں ہے, نہ جھگڑے, نہ سرگوڑی, نہ جنگیں, کچھ پایا ہی نہیں جاتا. تو یہ ہے کہ اسلحہ یا آلو سے کم قیمت میں بکے گا, اس لیے کہ اسلحے کا کام آتا میدان میں کم ہے. جب لڑے تب تو اسلحہ بکے گا. آج آپ نے جانا یہ اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی ممالک ایک دوسرے سے اٹھے ہوئے, ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں, لڑنے کے بہانے ڈھونڈے نہیں جاتے, ان سے ڈھونڈوائے جاتے, تلاش کرائے جاتے. کراتا کون ہے؟ ادھر سلو کا پرچم لگائے, پرچم کے نیچے اسلحہ بیچ رہا ہے. ایسا ہی ہے جس طرح سے ایک مگرمچھ کسی کو اپنے منہ میں رکھنے کے بعد کہے آؤ میں تمہیں ساحل سے بچا کر کے, موجوں اور لہروں سے بچا کے تمہیں محفوظ رکھتا ہوں. تو اگر مگرمچھ کے منہ میں گئے تو ساحل کی ہوا تو نہ ملے گی, سمندر کی لہر ضرور آپ کو اپنے سینے سے لگا دیں گی. ابھی یہ کائنات پر کروڑوں سلام ہو جس میں کامیابی کا راز بتایا ہے, کامیابی کی کیفیت بتائی ہے کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک مہر صداقت ثبت کرتی ہے جھوٹی تاریخوں پر, بکے ہوئے مورخین پر, بکنے والے مفتیوں پر, بکنے والے محدثین پر, ان چیرا خانان بنی میاں پر جن کے وہاں یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ علی کو عبادت سے کیا کام ہے, علی کا دین سے کیا کام ہے, علی تو دین سے خارج ہو گئے, علی تو دین سے دور ہو گئے ہیں, علی تو دین کے دشمن ہیں, علی کو قرآن سے کیا لینا دینا ہے. مزے کی بات یہ ہے, مزے کی بات یہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے, وہ رسول جس کا کلمہ پڑھ کر کے یہ سارے ٹکولی داڑھیوں والے مسلمان کہلائے ہیں, اسی کے بعد وہ کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں. جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, ماں کا نام آمنہ ہے, جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور ماں کا نام آمنہ ہے, جس کا کلمہ پڑھ کے یہ دائرہ اسلام میں آئے ہیں, اسی کے والدین کو مسلمان ماننے پہ تیار نہیں ہے. جس کی آغوش میں پلنے کے بعد, جس کے آغوش میں پلنے کے بعد اس لائق ہو کر دیا ہے کہ وہ آتا ہے کعبے کے پاس تو کعبہ سلام کرتا ہے, دیوار کعبہ سلام کرتی ہے, خلاف کعبہ سلام کرتا ہے, ذرا سے لے کر کے پہاڑ کا سلام کرتے, درخت جھکے جاتے ہیں, چاند ٹکڑے ہوئے جاتا, آسمان جھکا جاتا ہے, زمین اٹھی جاتی ہے اس کے احترام میں. کس کے؟ جس کی آغوش میں پلنے کے بعد محمد رسول اللہ ہوئے ہیں. وہ کافر ہے اور یہ پشت در پشت کھجور کھائے اس لیے تھے کہ چمڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے دماغ میں اتنا تعفن بھر گیا تھا کہ خوشبوئے ایمان ابو طالب محسوس نہیں کر پا رہے تھے. جھوپڑی کے بسنے والے یہ قلعے ولایت سے واقف نہیں تھے. اور میں اکثر جملہ کہا تو کیا کہنا مسلمان کے امکان کا, کیا کہنا مسلمان کے امکان کا, کیا اونچا سنتے ہیں یہ. میں اردو بولوں گا آپ کو علماء کرام, کتنا اونچا, دونوں معنی میں کتنا اونچا سنتا ہے یہ مسلمان, کتنا اونچا سنتا ہے یہ مسلمان. جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں دن دوپہر دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے پیغمبر جیسا بولنے والا کلام اگر کہتا ہے, کوئی چیز جب کہتا ہے تو یہ کچھ نہیں سنتے ہیں. یہ اتنا اونچا سنتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں دن دوپہر پیغمبر جیسا قدامت ہاتھوں پہ اٹھا کر کے جب کچھ بولتا ہے تو کچھ نہیں سنتے. اتنا اونچا سنتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کچھ نہیں سنتے. اور کبھی یہ اتنا اونچا سنتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے کان میں ابو طالب کہتے تو یہ سن لیتے ہیں. سلام محمد والے محمد پر. آج مسلمانوں کی پستی, ذلت, رسوائی, کہیں کھڑے نہ ہونے کے قابل, ہر طرف قتل عام, ان کے خون کی ہولی کھیلے جانا, ان کے جنازوں پر ننگا ناچ ہوا جانا, یہودیت و اسرائیلیت کا ان کو رسوا سمجھنا, کسی لائق نہ سمجھنا, نام سن کر کے ان کے توہین ہونا. بات بس اتنی سی ہے کہ انہوں نے قلعے ولایت کو چھوڑا ہے, صحیفہ پر اختیار کیا ہے. انہوں نے قدیم کو چھوڑا ہے, خلافتی گڈوں کو اپنا امام مانا. بات اتنی سی ہے کہ نوکے نیزہ پر کنکریوں کے نام پر تھیلیوں کو قرآن سمجھا ہے اور قرآن ناطق علی کو چھوڑ دیا ہے. اور آج پوری دنیا میں وہ قوم, وہ ملت, وہ ادارہ, وہ ملک, وہ گاؤں, وہ علاقے, وہ فکر
اس بات پر نازاں ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں. کہیں بھی علی کا چاہنے والا رسوا نہیں ہے. جہاں ہے سر بلند ہے, جس ملک میں ہے سر بلند ہے. ہاں وقتی پریشانیاں ہو سکتی ہیں, حالات کی گردش ہو سکتی ہے, سیاسی چکی کوئی چل سکتی ہے, کبھی الٹی کبھی سیدھی ہو سکتا ہے, اس کے پیسنے میں کبھی آ جائے, لیکن جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں وہ رسوا نہیں ہے, وہ ذلیل نہیں ہے. وہ جو تیل کے انبار میں بیٹھے تو ہیں لیکن عقیدوں کا تیل نکلا جا رہا ہے. وہ بڑی سی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے تو ہیں لیکن آج تک کی ان کے عقیدے سے چمن کی خوشبو آتی ہے. وہ محلات میں تو چلے گئے لیکن فکر پہ ابھی بھی وہی آرام ہونے کا خیمہ ضرور لگا ہوا ہے. لیکن جنہوں نے قرض لے کر کے آج تک علی کو اپنا امام مانا ہے, ان کا رہبر بھی قابل افتخار ہے, ان کی قوم بھی قابل افتخار ہے, ان کی ملت بھی قابل افتخار ہے, اس مکتب اور مسلک سے لگے ہوئے لوگ بھی قابل افتخار ہے. آج تک ہمارا بچہ, بچے سے بچہ ہو سکتا ان پڑھ ہو, لکھنا پڑھنا کوئی وجود کا علی کا چاہنے والا ہے ممکن, علی بے تک لکھنا نہ جانتا ہو, وہ نہ لکھنے پر افسوس تو کر سکتا ہے کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, لیکن محبت علی کرنے پر اسے کبھی افسوس نہیں ہوا. آج تک کبھی نہ اس نے افسوس کیا نہ اس افسوس کو اپنی اولادوں تک منتقل کیا. بھوکا رہا ہے لیکن محبت علی کو اپنی اولادوں تک پہنچایا ہے. بوسیدہ لباس اس نے پہنا ہے لیکن اپنی اولاد کو کربلا کے ان جلے ہوئے خیام کے سائے میں پلنے والے عقیدے کو نعمت حفاظت کے ساتھ ان سینوں اور فکروں تک پہنچایا ہے. لوریاں دیتی ہیں یہ مائیں, ہو سکتا ہے ماں فاقے میں ہو اور بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے, کیونکہ لوریوں میں بھی فاقے کی بات نہیں کرتی, تذکرہ کرتی تو علی اور اولاد علی کا تذکرہ کرتی. آج اگر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں, اپنا اقتدار واپس لینا چاہتے ہیں, اگر اپنی عزت واپس لینا چاہتے ہیں, اگر اپنے خون کو بہنے سے روکنا چاہتے ہیں, تو ایک راستہ ہے صرف کہ وہ واپس آ جائے در آل محمد پر. آل محمد کے دامن کو تھام لے. خدا قسم میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں نام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. دنیا کے جس بھی کونے میں علی کے گھرانے کی یا علی کی اولاد ہے یا علی کے ہم نام اور علی کے اولاد کے ہم نام ہے, جہاں جہاں بھی جس ملک میں سربراہی کر رہی ہے وہ ملک سربلند ہے, وہ قوم سربلند ہے, وہ ملت سربلند ہے. ہو سکتا ہے ملک میں کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومنے والے ہوں لیکن ان کے فکر پر غلامی کا رسا پڑا ہوا ہے. ایک ملک میں کھانے کا نہ ہو لیکن وہ ایسا سینے کو اپنے سر کو اٹھا کر کے گفتگو کرتا ہے, نہ منشیات عالی ہے. یہودیت لرزہ برندام ہے, بھوکے خوشحال ہے, محلوں میں رہنے والے لرزہ برندام ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مرحب کی اولاد ہے, وہ علی کا چاہنے والا ہے. میری التجا ہے آپ سے جو موجود ہے اور جہاں تک ہماری آواز جائے جو سنیں, بھوکے رہ جائیں, پیاسے رہ جائیں, جس چھت کے نیچے بیٹھے وہ ٹپکتی رہے, فرش نام کی کوئی چیز نہ ہو, کیچڑ میں بیٹھے, مگر کربلا اپنے بچوں تک ضرور پہنچے. بھوکے رہے مگر کربلا کے پیاسوں کو اور ان کی محبت کو اپنی اولاد تک ضرور پہنچا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ گرمی محشر کی تمازت اور گرمی سے محفوظ رہیں تو چادر زہرا اور زینب کا تذکرہ. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے روز محشر زہرا سلام اللہ علیہ کے ارد گرد رہیں اور بی بی نوازش کریں, تو ان بچوں کو اور باپ کے اس نونہال کا تذکرہ ضرور سنائیں جو مسکراتا تو رہ گیا, زخم کھانے کے بعد مگر جب تک جیا ہے ماں کو رونے نہیں دیا. میں 2-3 جملے سے کیا کہنا اس مہینے کا, کیا کہنا اس ذات والا صفات کا. تمام شیعہ کا سردار کا نام علی, تمام مہینوں کے سردار کا نام رمضان, تمام عبادتوں کی میرا جو سردار کا نام نماز, نماز کے سردار کا نام سجدہ, اور یہ تمام تر سیادتیں جہاں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. تمام تر مسجدوں میں چند ایسی مسجدیں ہیں جو تمام مسجدوں کے سردار, جس میں ایک مسجد کوفہ, جانے والا سردار, جس مہینے میں گیا وہ سردار, جس عبادت میں گیا وہ سردار, جس عبادت کی کیفیت میں گیا وہ سردار, جس مسجد میں گیا وہ سردار. ایسا لگتا ہے کہ سرداری اور سیادت علی کے وجود میں سمٹ رہی تھی. یہ میرے عزیزوں نے رسول کے جملہ امیر کائنات کے فرق اقدس پر سر مبارک پر
तलवार जब लगी है तो अमीर ने जुमला कहा था जिसको मैंने अव्वल कलाम में अपने पेश किया था, फुस्तु व रब्बिल काबा, खुदा काबा की कसम कैफियत थी इमाम किए कि मेहराब से मेहराब को उठाते थे, जख्म पैदा किए जाते थे। ये आवाज़ जब हसनैन करीमैन की काबा पे पहुंची और आप खैना में थे वो नजर आए से इमाम ने इशारे से कहा मेरे लाल नमाज तमाम हसन मुश्तबा ने नमाज तमाम करे। मेहराब मस्जिद कोफा अली के खून से तकलीफ हो गई। तारीख में लिखा है कि जख्म इतना गहरा था और जहर इतना असर कर गया था उसी लम्हे कि अली जैसा फातिह, अली जैसा बहादुर जब तशहुद की हालत जैसी होती जब बैठे थे तो कभी दाएं झुक जाते थे और कभी बाएं झुक जाते थे। इमाम की एक कैफियत थी। नमाज तमाम होने के बाद तारीख में लिखा है कि इमाम को उठाया गया और इमाम को मस्जिद से घर की जानिब ला रहे थे। दाहिना हाथ हसन मुश्तबा के शाने पर था, बाया हाथ हुसैन शहीद करबला के शाने पर था और इमाम कदम रखते कहीं और था, पढ़ते थे पढ़ता कहीं और थे। इसी कैफियत में हम पढ़ते वाह अलिया वाह मुसीबता वाह गुरबता के नारे लगाए जा रहे थे। सारे हुजूम था चाहने वालों का, लोग गिरिया करते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे। आप लोगों ने मस्जिद कुफा और बैत इमाम अली का फासला देखा ना, कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है। उस फासले को तय करते करते तारीख में लिखा है कि जब इतना करीब आ गए कि बैतुश्शरफ बिल्कुल नजदीक आ गया तो इमाम ने नहीफ आवाज में हसन मुश्तबा से कहा मेरे लाल इन चाहने वालों का शुक्रिया अदा कर लो और इससे कह दो कि अपने घरों को चले जाएं। बाबा ये आपके चाहने वाले चाहने पिदर में जानता हूँ, इनसे शुक्रिया अदा करके कह दो अपने घरों को चले जाएं, इसलिए कि घर करीब आ रहा है। मैं इस कैफियत को देख करके ज़ैनब बर्दाश्त न कर पाएगी। ज़ैनब के रोने की आवाज कहीं इनके कानों तक न जाए। एक मेरे गैरतदार आसान बाप का गम है, भाइयों का साया है, बैतुश्शरफ में है आपकी बेटी आपका सख्ते करके रो रही है ना, आपके चाहने वालों के कानों तक बेटी की आवाज जाना आप बर्दाश्त नहीं करते। ए मौला अमीरुल मोमिनीन है आप, दुनिया के 3/4 हुकूमत के मालिक है आप, बरसर इख्तिदार है आप, बेटी शहजादी है आपकी। आपको इस गैरत को आपकी अपनी गैरत जवाब नहीं देती कि कोई आपकी आवाज बेटी की सुन सके। ए मौला सिर्फ 2 दहाइयों के बाद यही शहर कूफा होगा। मैं एक वाक़या पढ़ूंगा आपकी ज़हमत तमाम। अमीर कायनात जब मदीने से कूफे आए हैं और मरकज़ हुकूमत को कूफे बनाया है, कुछ दिनों के बाद ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मदीने से कूफे आई। मैं ये कहूँ कि ज़ैनब ने अपनी जिंदगी में 2 बार कूफे का सफर किया है। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी में 2 बार कूफे का सफर किया है। एक बार अपने भाई हसन मुश्तबा की सरबराही में और बनी हाशिम के जवानों के साथ। तारीख में लिखा इमाम हसन मुश्तबा जब इस काफिले को लेकर के आए 2 मंजिल दूर रह गए थे। एक खत लिखा बाबा के नाम के बाबा हम फला मस्जिद में पहुंच गए, 2 मंजिल दूर है कूफा। ज़ैनब मेरे साथ है, क्या हुक्म है? खत को पढ़ने के बाद अमीर कायनात लिखा जाके पिदर अहलन मुबारक और खुशआमदीद, लेकिन चूंकि ज़ैनब तुम्हारे साथ है जहां हो वहीं रुक जाओ। रात का जब सूरज डूब जाए, रात की तारीकी फैल जाए, बाजारों की रौनकें खत्म हो जाए, लोगों की आमद और रफ्त में कमी हो जाए, तब अली की बेटी को रसूल की निवासी को लेकर के आना। खत को पढ़ने के बाद हसन मुश्तबा ने इंतजार किया, सूरज डूब गया, रात का अंधेरा फैल गया, बाजार की रौनकें खत्म हो गई, तब अली की बेटी ज़ैनब आई। किसके साथ? अपने भाई के साथ। एक मेरा अजीज़ों 2 दहाई के बाद एक बार ज़ैनब फिर कूफे आई है। शिब्र ने अपने ज़ात को खत लिखा है, शिब्र ने ज़ात को खत लिखा है, हम आ गए हैं, 2 मंजिल दूर है, अली की बेटी ज़ैनब हमारे साथ है। क्या हुक्म है? लिखा था लेकिन मज़मून वही है, लहजा बदल गया है। रुक जाओ, जब सूरज निकल आए, बाजार की रौनकों में इजाफा हो गया, जब लोगों की आमद और रफ्त में इजाफा हो गया, तब लेकर के आ गया। ए मेरे अल्लाह का शहजादी थी, आज कैदी बन के आई है ज़ैनब, आज कैदी और असीर बन करके आई है ज़ैनब। मर्दों जितने जब वहां आई थी 20 साल पहले जब ज़ैनब आई थी, इस्तेमाल किया गया था, ख़वातीन और चाहने वालों ने अपने लिए हल्का बनाया था, एक चादर घेर दिया गया था, उस चादर के घेरे में ज़ैनब अपने कदम को बढ़ा रही थी। और 20 साल के बाद जब ज़ैनब आई, कूफे के चौराहे पे रोक दिया गया, मुनादी
الله بحق الزهراء وابنها ومحلها وبنيها والسر المستودع